اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی صمدیت کا ذکر ہے، اس کی مالکیت و خالقیت کا ذکر ہے۔ اللہ اپنا ذکر اپنے بندوں سے کر رہا ہے، مخاطب تو ہمیں ہے نا، وہ اپنے بندوں سے کلام فرما رہا ہے۔ کلام رب العالمین کا، کلام کرنے والا کائنات کا خالق ہے، جن سے وہ مخاطب ہے وہ اس کے اپنے بندے ہیں۔ یا اللہ تو اپنا کلام ہم سے کر رہا ہے، ہم تیرے بندے، تو ہمارا خالق، ذکر خالصتاً تیری توحید کا ہے۔ مولا تو ہو اللہ ہو احد سے اپنی بات کا آغاز کر دیتا، یہ کن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو اللہ ہو احد سے بات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ عربی کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کلام کا آغاز ہو اللہ احد سے کیا جا سکتا ہے، کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن اس نے ہو اللہ احد سے اپنے کلام کا آغاز نہیں کیا، لفظ کل پہلے لگایا۔ یا اللہ یہ کل کیوں لگایا؟ کل کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیا وجہ تھی کہ لفظ کن سے تم نے اپنے کلام کا آغاز فرمایا ہے؟ کن کا معنی ہے اے حبیب، اے کملی والے، اے مدینے کے تاجدار، اے امت کے غمخوار، اے نبیوں کے سردار، اے آمنہ کے لال، آپ فرما دیں۔ جملہ تو اتنا سا تھا لیکن بات بڑی معرفت کی ہے۔ وہ اپنی توحید کی بات خالق ہو کر، مالک ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر، وہ اپنی بات اپنے بندوں سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں۔ وہ مالک، ہم اس کے بندے، لیکن وہ رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر اپنی بات اپنے بندوں سے بغیر واسطہ محبوب کے نہیں کرتا۔ تو فرمایا تم کون ہوتے ہو محبوب کا واسطہ چھوڑ کر مجھ سے بات کرنے والے؟ میں رب ہوں، میں رب ہوں، مالک ہوں، میں چاہوں تو اپنی بات تم سے بغیر کسی واسطے کے کر سکتا ہوں، مگر میں رب ہو کر اگر اپنی بات تم سے بغیر واسطہ محبوب کے نہیں کرتا تو تم کون ہو میرے رسول کا واسطہ چھوڑ کر مجھ سے بات کرنے والے؟ پیغام کیا ہے دوستو؟ فرمایا لوگوں جب بھی تم مجھ سے بات کرو تو محبوب کے واسطے سے کیا کرو، جب بھی تم میرا ذکر کرو تو محبوب کے واسطے سے کیا کرو۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے مدینے کا راستہ بڑا ضروری ہے۔ تاجدار مدینہ کی ضرورت ہے۔ میں نے محبوب کو درمیان میں رکھا ہے۔ کیا ہے؟ محبوب کو درمیان میں رکھا ہے۔ ایک طرف خالق، ایک طرف مخلوق ہے، ادھر خالق ادھر مخلوق، وہ مولا یہ اس کے بندے ہیں، لیکن درمیان میں اللہ نے مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ فرمایا محبوب تو ادھر سے فیض لیتا جا، ان کو فیض دیتا جا، ادھر سے لیتا جا، ادھر کو ایک رابطہ تیرا ادھر ہو اور دوسرا رابطہ تیرا ادھر ہو۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا نا واللہ یؤتی، حدیث پاک ہے، فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، فرمایا لوگوں سن لو، دیتا تو خدا ہے مگر کائنات کو تقسیم میں کرتا ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں۔ جو کچھ آتا ہے ادھر سے آتا ہے اور جو کچھ کسی کو ملتا ہے ادھر سے ملتا ہے۔
ادھر سے ملتا ہے، میں آتا ادھر سے ہے مگر بٹتا یہاں سے ہے۔ تقسیم در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، محبوب کو اللہ نے درمیان میں رکھا ہے، ایک طرف خالق ہے دوسری طرف مخلوق ہے، درمیان میں رابطہ جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، واسطہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور حضور کو مانے بغیر، حضور کو تسلیم کیے بغیر، آقا کے بغیر رب تک پہنچا نہیں جا سکتا، نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ تو معرفت اور توحید کی بات اللہ کر رہا ہے، میں اپنی بات اپنی توحید کی وہ بھی واسطہ محبوب کے بغیر نہیں کرتا۔ تو بندو تم بھی ذرا سوچو، میں تو قادر ہو کر بھی نہیں کرتا تو تمہارے پاس تو اختیار بھی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے بات کرنے والے؟ تم جب بھی بات کرو مجھ سے واسطہ محبوب سے کیا کرو۔ اسی کی وضاحت قرآن ایک اور مقام پہ کرتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب فرما دے ان لوگوں کو، میرے ان بندوں کو جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنا بولیے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے پیار ہو جائے، اللہ سے تعلق جڑ جائے، وہ ہمارا ہو جائے، وہ چاہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، چاہتے کیا ہے؟ اللہ سے محبت چاہتے ہیں، اللہ کو پانا، وہ رب کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو محبوب نے بتایا رب نہیں ملتا، اس وقت تک نہیں ملتا جب تک فَاتَّبِعُونِی تم میری غلامی میں نہیں آ جاتے۔ خود رب فرما رہا ہے محبوب جو مجھے چاہتے ہیں نا، میری محبت چاہتے ہیں، انہیں بتا اس طرح اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ در رسول پر، پھر آ جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، پھر آ جاؤ حضور کے در اقدس پر، فَاتَّبِعُونِی غلامی مصطفیٰ کا توق گلے میں ڈال دو، پھر ملے گا کیا؟ یہ جو کہ صوفیاء کی مجلس بھی ہے، یہاں اہل ذکر بھی بیٹھے ہیں، تو میں معرفت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ، تم چاہتے تھے رب کو، رب تم سے محبت نہیں کرتا تھا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تم نے میرے رسول کا دامن پکڑا، فَاتَّبِعُونِی تابعداری اور غلامی مصطفیٰ کا توق گلے میں ڈالا، نتیجہ یہ نکلا یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ، پہلے تم رب کو چاہتے تھے، جب سے تم نے محبوب کو چاہا ہے رب تمہیں چاہنے لگ گیا ہے، رب تمہیں چاہنے لگ گیا۔ ایک ہوتا ہے چاہنا، علماء تشریح فرما ہے، ایک ہوتا ہے چاہنا، میں تھوڑا سادے الفاظ میں بات بیان کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے چاہا جانا، ایک چاہنا، چاہنے والے کو محب کہتے ہیں، اور جسے چاہا جائے اسے محبوب کہتے ہیں، اسے محبوب کہتے ہیں، جو چاہے وہ محب، جو چاہا جائے وہ محبوب۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم تو محب تھے نا میرے، مجھے چاہتے تھے، جب سے تم نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے اب تم میرے محب نہیں میرے محبوب بن گئے ہو۔ تکبیر، اللہ اکبر، الصلاۃ، حاضری، جب سے تم نے میرے محبوب کو چاہا ہے، جب سے تم نے میرے محبوب کو چاہا ہے اب تم میرے محبوب ہو گئے ہو۔ میرے محبوب
کتنا کمال ہے غلامی مصطفیٰ کا، کتنا کمال ہے اتباع مصطفیٰ کا، یہ کتنا کمال ہے محبت مصطفیٰ کا، یہ کمال ہے عشق مصطفیٰ کا۔ بندہ محب تھا، اللہ نے اسے محبوب بنا لیا، اللہ نے اسے محبوب بنا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، کسی صاحب درد نے یہاں ایک جملہ بولا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کا محبوب بنے وہ، اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے آقا، اس کا تو بیان ہی نہیں جسے تم چاہو۔ ہائے ہائے، اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے آقا، اس کا تو بیان ہی نہیں جسے تم چاہو۔ اے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی میں کیا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے وہ جو مصطفیٰ کو چاہے۔ محب اور محبوب میں فرق کیا ہے؟ جماعتوں میں، امت میں، اولیاء میں، انبیاء میں الگ الگ درجات ہیں۔ پوچھئے شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ سے، پوچھئے داتا علی حجویری سے، اس کی معرفت کیا ہے؟ فرماتے ہیں امت میں محبوب ہونا اور بات ہے، اولیاء کی جماعت میں محبوب ہونا اور بات ہے، اور انبیاء کی جماعت میں محبوب ہونا کچھ اور بات ہے۔ امت مصطفیٰ کو محبوبیت ملی اس کو جس نے مصطفیٰ کو چاہا۔ یہ چھوٹا درجہ ہے محبوبیت کا، لیکن اولیاء کی جماعت میں دیکھے تو فرمایا میرے مصطفیٰ کی امت میں بڑے اولیاء ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن محبوبیت کے درجے پر صرف 2 شخصیات فائل ہیں۔ ہم اپنی محبت میں تو اپنے مرشد کو محبوب کیا دیتے ہیں، لیکن جو اولیاء کہتے ہیں نا ولی اللہ جسے محبوب جانتے ہیں، وہ اس پوری امت میں صرف 2 شخصیات ہیں جنہیں محبوب کہا گیا ہے۔ ایک پایا تخت دلی کا روحانی بادشاہ خواجہ خواجگان، خواجہ نظام الدین اولیاء، جنہیں محبوب الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، اور دوسرے محبوب کو تو آپ جانتے ہیں نا، جن کا ذکر آپ ہر مہینے کرتے ہیں، محبوب سبحانی، دلیر نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ ہیں محبوب سبحانی۔ بولیے کیا ہے محبوب سبحانی، محبوب الہی، دلی کا روحانی بادشاہ۔ آپ کی محبوبیت بھی خاص علاقے تک محدود ہے، لیکن محبوب سبحانی کی محبوبیت عالمین کے لیے ہے۔ اس سے تھوڑا اوپر جائیں تو انبیاء و رسول کا درجہ ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول میں جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول ہوئے ہیں، مرتبہ محبوبیت کو کوئی نہیں پہنچا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اللہ کے کرامی، یہ بات معرفت کی تھی تو میں نے روحانی مجلس سمجھ کے بعد بیان کر دی۔ سنیے، پورے انبیاء کی جماعت میں، رسولوں کی جماعت میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، سارے کے سارے محبوبیت کے درجے کو نہیں، محب ہے، ایک اللہ کا محبوب ہے، صرف ایک اللہ کا محبوب ہے، ایک، اور وہ ہے کملی والا۔ وہ کون ہے؟ وہ یہ کملی والا، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ آپ نے فرمایا نا اللہ نے کسی کو کلیم اللہ بنایا تو کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، لیکن رب
کی عزت کی قسم اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا. یہ اللہ کے حبیب صرف ایک ہیں آمنہ کے لال. فرق بتاؤں قرآن کی روشنی میں زیادہ حقائق کی طرف نہیں جاتا. قرآن کی روشنی میں سنیے فرق کیا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. قرآن کہتا ہے اللہ نے رسولوں کو درجے بنائے ہیں. فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی، مرتبہ عطا کیا، مقام عطا کیا. لیکن انہی رسولوں میں ایک ایسا رسول بھی ہے ہمارا جس سے ہم نے کلام کیا. جس سے ہم نے بولیے کیا کیا؟ کلام. اور جس سے کلام کیا اس کا ذکر الگ کر کے کیا. معلوم ہوا کہ کلام رب سے کرنا تو ہر پیغمبر کلام کرتا ہے لیکن بواسطہ وحی کرتا ہے. اور موسیٰ پیغمبر وہ ہے جو پردے کے پیچھے سے بغیر وحی کے واسطے کے رب سے کلام کرتے ہیں. آپ ہیں رب سے کلام کرنے والے. فرمایا منہم من کلم اللہ. ان رسولوں میں ایک ایسا رسول بھی ہے جو ہم سے کلام کرتا ہے. اس کا مرتبہ الگ ہو گیا نا، شان الگ بیان ہو گئی. اب توجہ دادو حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں مگر محبوب نہیں، محب ہیں. محب ہیں. میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو قرآن کریم سے. محب ہے رب کے. آپ کی ایک دعا بڑی مشہور ہے، ہم پرانے زمانے میں جو اسلامیات میں پڑھتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے. تو اس میں کیا ہے؟ رب اشرح لی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. توجہ چاہوں گا، پوری توجہ. سینہ کھول دے. یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اس میں التجا کی جا رہی ہے. التجا، مولا میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. موسیٰ پیغمبر دعا مانگتے ہیں مولا میرے سینے کو کھول دے جب محبوب کی باری آتی ہے. جب محبوب بے نسبت مثال کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جب مدینے کے تاجدار کی باری آتی ہے، تو یہ نہیں کہنا پڑتا محبوب کو مولا میرا سینہ کھول دے. خود ندا دیتا ہے خالق قرآن میں، الم نشرح لک صدرک. الم نشرح لک صدرک. کملی والے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی خاطر کھول دیا. توجہ چاہیے ذات گرامی. کیا فرمایا؟ مولا میرا سینہ کھول دے. اس میں آرزو ہے، التجا ہے، تمنا ہے. اور تمنا محب کرتا ہے، آرزو محب کرتا ہے، آرزو اور التجا محب کرتا ہے. محبوب کو تو بن مانگے دیا جاتا ہے. محبوب کو بن مانگے دیا جاتا ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک. کملی والے ہم نے تیرے سینے کو تیری خاطر کھول دیا ہے. لکا، لکا کا معنی ہے تیرے لیے. محبوب ہم نے تیرے سینے کو تیری خاطر کھول دیا. مزید آسان کر تھوڑا سا اور آسان تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، میں پھر اپنی لائن پہ آتا ہوں. توجہ چاہیے ذات گرامی. موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا. کہاں؟ کوہ طور پہ. کوہ طور ایک پہاڑ ہے. کوہ طور ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ پر جا کر رب سے کلام کیا. لطف کلام میں آیا کیونکہ رب کے کلام میں لطف ہے نا. سبحان اللہ. آواز بلند کی سبحان اللہ. بات کو سمجھیے اور لطف لیجئے. رب سے کلام کیا. جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو رب کے کلام
یہ عرض کر دی مولا کلام تو تو کرتا ہے لطف بڑا آتا ہے کہ آئی اچھا ہو کہ یہ پردہ بھی بیچ میں سے ہٹ جائے یہ پردہ بھی ہٹ جائے مولا کلام بھی ہو جائے اور دیدار بھی ہو جائے کلام بھی ہو دیدار بھی ہو جائے آواز کیا آئی لن ترانی پیارے کلیم یہ تیرا حصہ نہیں یہ تیرا حصہ نہیں یہ کسی اور کا حصہ ہے یہ کسی اور کا حصہ ہے تیرا مقام کلام تک ہے یا اللہ اگر میں کلام تک ہوں تو وہ کون ہے جو تجھے دیکھے گا فرمایا ہوگا حبیبی ہوگا حبیبی وہ میرا حبیب ہے یا اللہ میں تیرا کلیم وہ تیرا حبیب مل فرق بین الکلیم والحبیب مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے ندا آئی کلیم کلیم وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پہ آئے گھر چھوڑ کے آئے چل کے آئے رب سے عرض کرے مولا پردے ہٹا اپنا دیدار تو کرا جواب میں لن ترانی کہہ دوں پتہ ہے حبیب کون ہوتا ہے ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہو 70,000 ملائکہ دروازے پہ کھڑے ہو جبریل دستک دے کے کہے کملی والے آج رب انتظار کر رہا ہے عرش سجا کے آؤ اپنا دیدار بھی کرا جاؤ رب کا دیدار بھی کر جاؤ میں ایک چھوڑی سی ذہن میں ایک اور بات آ گئی اسی کی ضمن میں توجہ جانو حضرات گرامی موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ رب سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ پہنچے تو عرض کی مولا اپنا دیدار کرا دے جانتے ہیں آپ پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی پیغمبر کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا قبول کرتا ہے ہم جیسے گناہگاروں کی قبول کرتا ہے تو پیغمبر تو اس کے اپنے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار نہیں کئی بار کہا مولا کیا ہی اچھا ہو پردہ ہٹ جائے رب آرنی انظر الیک دیکھنا چاہتا ہوں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اب پھر میرے رب نے فرمایا اے پیارے کلیم تم دیکھنا چاہتے ہو نا بار بار کہتے ہو تو پھر ایک شرط ہے ہماری ایک شرط ہے ہماری ہم دکھائیں گے مگر ایک شرط ہے مولا کیا شرط ہے فرمایا پیارے کریم یہ کوہ طور پہاڑ ہے ہم اپنے انوار کی تجلی پہاڑ پہ ڈالیں گے کس پہ کوہ طور پہاڑ پہ اپنے انوار کی تجلی پورا جلوہ نہیں انوار کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالیں گے دیکھنا اگر یہ پہاڑ ہماری تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر پیارے کلیم ہم اپنا آپ تمہیں بھی دکھا دیں گے اور اگر پہاڑ نہ برداشت کر سکا تو پیارے پھر تمنا نہ کرنا توجہ جانتے حضرات گرامی یہ تو رب تعالیٰ نے شرط عائد کی نا اب جس جو بریک بات ہے اس میں اس پر توجہ چاہیے فرمایا یہ کوہ طور ہے ایک پہاڑ کا نام کوہ طور ہے ایک پہاڑ کا نام کیا ہے کوہ طور اور محبوب کریم علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان اللہ سمجھ تھوڑی دیر کے بعد آئے گی تو توجہ چاہیے حضرات گرامی فرمایا پیارے ہم اپنا کلام
صفات اللہ کی صفت ہے نا کلام اس کا. ہم اپنا کلام قرآن کی شکل میں ہم نازل کرنا چاہیں، اگر پہاڑوں پر نازل کرتے، تھوڑی سی مسئلہ باریک ہے، سمجھیں کوشش فرمائیے. پہاڑ پر نہیں فرمایا، فرمایا پہاڑوں پر نازل کرنا چاہتے، پہاڑوں پر اگر اتارتے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، جبل لرأیتہ، ایک پہاڑ نہیں، پہاڑوں پر نازل کرنا چاہتے تو یہ پہاڑ ہمارے کلام کو برداشت نہ کر سکتے، یہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. ادھر ایک پہاڑ کا ذکر کیا، ادھر ساری دنیا کے پہاڑوں کا ذکر کیا. کیوں؟ کہ تقابل کیا تھا؟ ادھر موسیٰ کلیم اللہ تھے، ادھر محمد رسول اللہ تھے. پیارے کلیم، اگر پہاڑ برداشت کر گیا ہماری انوار کی تجلی کو تو پھر تم بھی دیکھ لو گے، اور اگر وہ نہ برداشت کر سکا تو پھر آپ مطالبہ نہ کرنا. توجہ چاہتے ہیں حضرت گرامی، پیارے موسیٰ علیہ السلام، ایک پہاڑ رب بتانا چاہتا ہے دنیا والوں، میرے پیغمبر تھوڑی طاقت کے مالک نہیں ہوتے. میں اپنے پیغمبروں کی مثال بھی پہاڑوں سے دیتا ہوں. کہتے نا پہاڑ سے ٹکر نہ لینا، تم خود مٹ جاؤ گے، پہاڑ کا کچھ نہیں کر پاؤ گے. پہاڑ کی مثال اللہ نے اپنے پیغمبر سے دی، ادھر ایک پہاڑ کی، ادھر سارے پہاڑوں کی. فرمایا کوہ طور پہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پہنچے کوہ طور پہ، اللہ کے انوار کی تجلی آئی، تجلی کوہ طور پہ آئی. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ پیارے اب دیکھ پہاڑ کی جانب، ڈائریکٹ نہیں اپنا جلوہ دکھایا، پہاڑ کی جانب دیکھ، ہمارے انوار کی تجلی آئے گی. جناب موسیٰ پیغمبر ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. جب انوار کی تجلی آئی، ایک لمحے کے لیے موسیٰ پیغمبر کی نظر ٹکرائی اس تجلی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بس نظر ٹکرانے کی دیر تھی. موسیٰ پیغمبر گرے، بے ہوش ہو گئے. کوہ طور جل کر خاک ہو گیا. کوہ طور پہاڑ جل کر خاک ہو گیا اور اللہ کا پیغمبر بے ہوش ہو گیا. یہ لفظ سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں میں، پیغمبر کے بارے میں یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بے ہوش ہو گئے اور انوار کی تجلی آئی، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. موسیٰ پیغمبر جب ہوش میں آئے نا تو فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے جو نظر ٹکرائی تھی نا اس تجلی سے، اس نے کمال کر دیا. اس نے کمال کر دیا کہ نظر میں وہ طاقت آ گئی ہے، نظر کے اندر وہ کمال آ گیا ہے. نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، یہ نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے. یہ نظر ہے. موسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں میری نظر میں کمال آ گیا. اب 30 میل کے فاصلے پر چیونٹی درخت کی جڑ میں چل رہی ہو تو میں یہاں سے بیٹھ کر اس چیونٹی کو بھی ملاحظہ کر لیتا ہوں. کب؟ اس انوار کی تجلی سے. جب میری آنکھ لگی ایک لمحے کے لیے، ذرا سوچئے 30 میل کے فاصلے پر درخت کی جڑ میں چلنے والی چیونٹی، موسیٰ پیغمبر ایک لمحے کے لیے اس تجلی سے آنکھ ملائے تو نظر اتنی تیز ہو جائے. اس محبوب کی شان کیا ہوگی جس نے معراج کی رات ٹک ٹکی باندھ کے جمال خدا دیکھا ہے. ٹک ٹکی باندھ کے جمال خدا دیکھا ہے. جب اللہ کے ہاں پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ادھر ادھر دیکھو کوئی نہیں یہاں سوائے تیرے اور سوائے میرے. اب کوئی نہیں اور ادھر ادھر دیکھئے. تو کملی والے نے کیا جواب دیا؟ عرض کی مولا میں ادھر ادھر دیکھنے نہیں تجھے دیکھنے آیا، تجھے دیکھنے آیا. فرمایا پیارے
ہم نے اپنا آپ کسی کو دکھایا ہی نہیں، کسی کو دکھایا ہی نہیں، چھپا کے رکھا ہے، تجھے دکھایا پر تو نے دیکھنے کا بھی حق ادا کر دیا۔ حضور نے خدا کو دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، بغیر پردے کے ذات کو دیکھا۔ اگر صفات کی تجلی آئے، موسیٰ پیغمبر بے ہوش ہو جائے، پہاڑ جل جائے، لیکن مصطفیٰ نے تو صفات خدا کو نہیں، ذات خدا کو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، ذات خدا کو دیکھا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ سے جب ہماری ہوئی ملاقات تو اللہ نے اپنا دست قدرت، سبحان اللہ، کیا؟ دست قدرت، دست قدرت میرے ان دو شانوں کے درمیان میری پشت پر رکھا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ جلدی سے بات، دست قدرت میری پشت پر آیا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ توجہ ہے حضرات گرامی؟ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی، تیرے انوار کی تجلی آئے، دور کا پہاڑ جل جائے، ادھر تو آگ لگا دے، آگ لگا دے، اور ادھر ٹھنڈک پہنچائے، وجہ کیا ہے؟ تو ندا آئی، اسی بات کو تو سمجھنا مقصود ہے، وہ پہاڑ تھا، یہ میرا یار تھا۔ وہ پہاڑ، یہ میرا یار، وہ مخلوق ہے دنیا کی، اور یہ میرا محبوب ہے، اسے ہم نے نور بنایا ہے، اور یہ اس کو جذب کر کے ٹھنڈک آ رہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد، اس واقعے کے بعد جب بھی دعا مانگتے تھے نا تو یہ کہتے تھے مولا تو نے اپنا آپ نہیں نہ دکھایا، اب وہ دکھا دے جو تجھے دیکھ کے آیا ہے، اب وہ دکھا دے جو تجھے دیکھ کے آیا ہے۔ تو اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، معراج کی رات 50 نمازیں فرض کر کے بہانہ بنایا تاکہ مصطفیٰ آتے رہے، جاتے رہے، بار بار موسیٰ پیغمبر کو زیارت ہوتی رہے۔ تو بہانہ تھا نمازوں کا، اصل میں وہ دعائیں تھی موسیٰ پیغمبر کی جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکی تھی۔ فرمایا یار چکر لگاتا رہے گا، تجھے اپنا دیدار کراتا رہے گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کل فرمایا محبوب ہم نے آپ کو رکھا ہے درمیان میں، ایک طرف ذات خدا ہے، ایک طرف مخلوق ہے، درمیان میں ہے ذات مصطفیٰ۔ کیا ہے ذات مصطفیٰ؟ فرمایا تم ادھر رابطہ کرو رب سے تو مصطفیٰ کے واسطے سے، پر اللہ تم سے بات کرے تو واسطہ محبوب سے۔ کسی نے یہاں ایک بڑی دکھنے والی بات کی ہے، شاعر نے، شعر کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ شد والا جو حرف ہوتا ہے نا وہ دو مقام رکھتا ہے، دو طرح اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک پچھلے حرف سے ایک اگلے حرف سے۔ معلم آپ دیکھ لیں نا، لام پر شد ہے، میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، عین کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور میم کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے۔ مشدد والے حرف کی صرف اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ فرمایا محبوب تیرا ایک ہاتھ
ہماری دہلیز پہ ہے اور ایک ہاتھ تیرا مخلوق کی دہلیز پر ہے، ادھر سے لیتا جا ان کو دیتا چلا جا۔ یہ مثال سمجھنا چاہتے ہو تو جناب ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، یاد کچھ نہیں رہتا، بھول جاتا ہو، کیا کروں؟ آپ کی بارگاہ میں آیا، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں حضور کے پاس آتے تھے صحابہ۔ صحابہ جانتے تھے یہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، فرمایا اچھا ابو ہریرہ تو پھر چادر بچھا، دیر کس بات کی ہے، چادر بچھا۔ اب چادر کا اس سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، لیکن ابو ہریرہ نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، چادر زمین پر بچھا دی۔ میرے رسول نے یہ بھی نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جا تو بادام کھایا کر میں تجھے نسخہ لکھ کے دیتا ہوں، نہیں، سرکار نے فرمایا چادر بچھا۔ معلوم ہوا دینے پہ آئے تو نیا رنگ ہے دینے کا، انداز ہی نرالا ہے نا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا۔ ابو ہریرہ نے بھی یہ نہیں کہا حضور میرا سوال شاید آپ سمجھ نہیں پائے، میں نے تو حافظہ مانگا ہے، چادر میں باندھ کے کیا دیں گے؟ لیکن صحابی بھی جانتے ہیں دینے پہ آئیں تو جس طرح چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ چادر بچھا دی، بات تو آپ نے سن رکھی ہے نا، میں صرف اس بات کی اپنی اس لفظوں کی تائید کے لیے حدیث پاک لے کے آیا۔ تو سرکار نے کیا کیا؟ کھڑے کھڑے یوں ہاتھ بلند کیے، ادھر سے کچھ لیا چادر پہ انڈیل دیا، ادھر سے لیا چادر پہ انڈیل دیا۔ ہاتھوں میں بظاہر صحابہ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم جب سرکار نے 3 بار اس چادر پہ ہاتھ یوں پلٹے، فرمایا سمیٹ لے چادر کو، سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں چادر میں نے سینے سے لگائی، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اس کے بعد ابو ہریرہ نے جو لفظ سنا ہے ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ یہ فیضان ہے میرے مصطفیٰ کا کہ مصطفیٰ کی حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے کا نام بھی ابو ہریرہ ہے۔ ادھر سے لیا ادھر دے دیا، تو فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم۔ مصطفیٰ کا تعلق دونوں طرف ہے۔ ہم نور اور بشر کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، لوگ انکار کرتے ہیں نور نہیں، بھائی نور نہ ہو تو فیض لے کیسے؟ اب سمجھئے میری بات کو، اگر حضور نور نہ ہو تو ادھر سے فیض لے کیسے؟ بشر نہ ہو تو دے کیسے؟ اللہ نے بشر بنایا ہمارے لیے، نور بنایا اپنے لیے، فرمایا محبوب ادھر سے لیتا جا ان کو دیتا جا۔ یہ بشریت اور نورانیت اللہ نے 2 شانیں ہیں جو مصطفیٰ کو عطا دی۔ کیا؟ بولیے 2 شانیں ہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی ہیں، باقی رہی بات مصطفیٰ کے اپنے وجود کی۔ حضور کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، اس کو تو کوئی بشریت بھی حضور کی شان ہے، نورانیت بھی حضور کی ظاہری شان ہے۔ کسی نے بشر دیکھا، کسی نے نور دیکھا، حقیقت تک کوئی نہیں پہنچا۔ حقیقت تک بولیے کوئی نہیں پہنچا۔ میرے سرکار نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا، یہ بات آقا نے ابو بکر سے کہی، کسی اور سے نہیں کہی۔ فرمایا میں سفر و حضر کا ساتھی ہے، یہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے، میرے رازوں کو جاننے والا ہے۔ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اگر اس کی تائید چاہتے ہو تو مولانا قاسم نانوتری دیوبندیوں کے بانی ہیں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جس شخص نے رکھی ہے، انہوں نے قصائد قاسمی میں، شعروں کی کتاب ہے آپ کے قصائد قاسمی، اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، کہتے ہیں رہا جمال پہ
پہ تیرے. میں آخری مراحل میں چونکہ وقت سے اوپر میں چلا گیا تھوڑا سا توجہ چاہیے. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. اللہ نے پردے بشریت کے ڈال کے بھیجا ہے. شیخ باجزید مستعفی فرماتے ہیں نا میں نے حضور کی حقیقت کو جاننا چاہا تو میرے اور حضور کے درمیان 70,000 پردے تھے. فرماتے ہیں میں آگے بڑھا آگے پردہ اٹھاؤں ایک پردے کو ہاتھ ڈالا تو عاطف غیبی سے ندا آئی باجزید ایک پردہ بھی اٹھ گیا نا تو جل کر ایسے راکھ ہو جائے گا جیسے بال آگ میں گر کے راکھ ہو جاتا ہے. آگے نہیں بڑھنا. باجزید جیسے کامل مردوں کا اگر یہ حال ہے تو ہم کون ہوتے ہیں حضور کی حقیقت کو جاننے والے. بات سمجھیں؟ جانتے ہیں آپ کہ جبریل علیہ السلام بھی سدرہ کی بلندی پر کھڑے سدرہ کی بلندی پر کھڑے تھے اور حضور آگے چلے گئے اس اگلے عالم میں. جبریل رک گئے. میرے آقا نے پلٹ کے دیکھا تو فرمایا جبریل آگے آؤ نا. آقا آگے نہیں آ سکتا. میں کیوں؟ یا اللہ یا رسول اللہ آگے نور ہے. آگے نور ہے تو تم کیا ہو؟ آقا میں بھی نور ہوں. فرمایا آگے بھی نور تو بھی نور پھر آتا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا ہے آگے بھی نور ہوں میں بھی نور مگر آگے وہ جائے نا جس کا ہو اتنا نور. لفظ نہیں سمجھے؟ جس کا ہو اتنا نور. ہر کسی کے تو بس کی بات ہی نہیں نا. بات سمجھے؟ تو حضور کی حقیقت کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کہ کیا کہہ رہے؟ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا تجھ کو کسی نے بجز ستار. اسی حدیث کی تائید میں یہ شعر ہے. فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکا. کوئی نہیں جان سکا. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے کتنا؟ اللہ کے ہاں نور تھا. کیونکہ آدم علیہ السلام تو بنے ہی نہیں تھے. کون جانتا؟ جاننے والا ہی کوئی نہ تھا. جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا. پہچاننے والا ہی کوئی نہیں تھا. جبریل نے بھی ایک دفعہ کوشش کی ہے. 2-3 مرتبہ جبریل آئے عرض کرتے ہیں مولا اجازت ہو تو آج تیرے محبوب کے پاس ذرا اصلی صورت لے کے جاؤں. اصلی صورت جانتے ہیں آپ کی جبریل کتنا بڑا ہے؟ 600 پر ہے جبریل کے. جسے بات میں آتا ہے 600 پر. اگر سارے پر کھول دے اللہ کی ساری زمین اس کے پروں کے نیچے آ جائے. اتنا بڑا جبریل اصلی حالت میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا امتحان لینے کے لیے اللہ کے محبوب کو آزمانے کے لیے. کملی والے محبوب گھبرائے نہیں وہی وصول فرمائی. وہی وصول فرمائی. دوبارہ پھر آئے. تیسری مرتبہ جب عرض کی نا مولا اجازت ہو تو آج پھر جانا چاہتا ہوں. پردے ہٹا کے اصل شکل میں تو نگاہ آئی جبریل آج جا. ہم بھی اپنے محبوب کو کہتے ہیں ذرا پردہ اٹھا. آج ہم بھی کہتے ہیں محبوب کو پردہ اٹھا. جب آئے جبریل تو تہامہ کی پہاڑی کے پاس پہنچے تھے کہ کملی والے آقا نے کتنے پردے تھے ان میں سے ایک پردہ اٹھایا. توجہ حضرات گرامی. جبریل رک گئے عرض کرتے ہیں مولا محبوب کو کہیں پردے میں ہو جائے. میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جو سدرہ سے آگے مجھے نظر آتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے لفظ کل کی حقیقت. فرمایا کل اے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. معرفت توحید چاہتے ہو تو رسالت کے بغیر توحید کی معرفت بھی نہیں مل سکتی. تو آئیے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اپنے محبوب کی معرفت عطا فرمائے, اپنے محبوب کی پہچان عطا فرمائے, اپنے محبوب سے محبت عطا فرمائے. یہ محبوب کے ساتھ محبت اور عشق اور پیار ہے کہ جو ہمیں گھروں سے بستروں کو چھوڑ کر ادھر مجبور کرتا ہے کہ آؤ آج تمہارے رسول کا ذکر ہو رہا ہے,
ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں، نیند کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہ رسول اللہ کی ذات سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو سلامت رکھے. میری حاضری اتنی ہے، قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.